4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں اقتدار دیا۔ ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ، 2 مسلمان تھے 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین بادشاہ، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالی امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا کا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملا ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے۔ تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں پہنچا، بڑھا گیا، لیکن میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار۔ اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے۔ اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جایا کرتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائے، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائے۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی دیوار بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیوار کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کر اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہے۔ وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے کہ اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کر کہے گا کہ اب سو جاؤ، انشاءاللہ ان کی زبان سے جاری کرے گا، اب سو جاؤ، اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے کہ وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، اور دعا کا حال یہ ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیز برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائے، اور فرمایا 7 سمندر ہو اور ان جیسے اور بھی آ جائے اور مل کر وہ روشنائی بنائے، تو میرے رب کے کلمات ختم ہو جانے سے پہلے سمندر
ختم ہو جائیں۔